فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اب یہ بھی بہت اہم آیت ہے اور خاصی تفصیل کی متقاضی ہے، لیکن پہلے ترجمہ کر لیں گے کہ باخعٌ کہتے ہیں اصل میں اب جیسے کوئی جو ہے نا اپنا گھٹ کے مر جانا یا گھل کے مر جانا، یعنی جیسے کوئی پگھل جائے کسی بات سے، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے آپ کو، اپنی جان کو شاید غم کے مارے ہلاک کر لیں، اعلیٰ آثارہم، ان کے آثار یعنی ان نتائج پر، یعنی یہاں پہ اثر کا معنی نتیجہ لیں، وہ ہوتا بھی یہی ہے، اثر کا معنی جو ہے وہ آثار سے ہم ذرا وہ آثار قدیمہ کی طرف ذہن چلا جاتا ہے، میں اس لیے اس کی وضاحت کر رہا ہوں۔ اثر یعنی کسی شے کا جو نتیجہ نکلتا ہے، آپ نے پاؤں رکھا تو وہ پاؤں کے جو اثر رہ گیا وہ اس کے آثار ہیں۔ تو جو انہوں نے یہ غلط نظریہ بنایا ہے، یہ حضرت مسیح علیہ السلام کو جو اللہ کا بیٹا بنایا ہے، اس کے جو نتائج نکلیں گے، ان نتائج پر اگر یہ لوگ اس سے پہلے ایمان نہ لے آئے اس حدیث پر، یعنی قرآن مجید پر، توحید پر واپس نہ آ گئے، تو اس تثلیث کے عقیدے کے جو نتائج نکلیں گے ان کا تصور کر کے شاید اے نبی آپ اپنے آپ کو غم سے اسفن پچھتا کر اپنے آپ کو گھول لیں اس غم کے اندر کہ جو نو انسانی پر بیتنے والی ہے۔ اب آج کی ہماری یہ جو تہذیب ہے، اس کو کہا جاتا ہے جی یہ بے خدا تہذیب ہے، اور یہ کہ اس میں تو یعنی تاریخ انسانی میں اللہ سے اس سے بڑی بغاوت کبھی نہیں ہوئی ہے، اس لیے کہ پہلے والوں نے تو کوئی بت وغیرہ ہی بنائے ہیں، اللہ کو مان کر اس کے ساتھ شریک کیے ہیں، جوڑے ہیں، اور اب والوں کو تو اللہ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب انسان نے اللہ کی جو بھی اس نے نعمتیں اور قدرتیں پیدا کی تھی ان پر خود قبضہ کر لیا، بجلی اس کے قابو میں ہے، اور یعنی ایٹمک انرجی اس کے قابو میں ہے، نہ معلوم اب کیا کیا انرجیز ہیں جو قابو میں آ چکی ہیں، اور ٹیکنالوجیز کہاں تک پہنچ چکی ہیں، اور کتنا معلوم ہے اور کتنا نہیں معلوم، ہم تو عام آدمیوں کو کیا معلوم ہوگا۔ تو اب تو وہ انہوں نے اللہ کو بالکل ہی ہر اجتماعیت ہی سے کیا، اب تو شاید انفرادیت سے بھی دیس نکالا دینے کا پروگرام بن چکا ہوا ہے، تو اتنی بڑی بغاوت کبھی نہیں ہوئی۔ اچھا، اس کا ایک بڑا دلچسپ نتیجہ یہ نکلا ہے کہ قرآن مجید جس نظریے کا بڑا ابطال کرتا ہے اور بار بار یعنی اس پہ غضب اللہ تعالیٰ کا بھڑکتا ہے، یہ نظریہ تثلیث، تو اب جو دنیا کی نقشہ ہے اس کو دیکھ کر، بے خدا تہذیب کو دیکھ کر ہمارے بہت سے مسلمان مخلص جو لوگ ہیں، لیکن یہ کہ علمی طور پہ شاید وہ چیز وہ کوئی نقص پیدا ہو جاتا ہے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ انہیں یہ تثلیث بہتر نظر آنے لگتی ہے ان ملحدین، یا یہ کہ آپ کہہ لیجئے کہ جو دہریے لوگ ہیں ان کے مقابلے میں انہیں لگتا ہے کہ یار وہ پوپ لوگ جو تھے نا وہ اچھے تھے۔ تو بہرحال اس کو اس طرح نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ تثلیث کا عقیدہ تو بہت ہی برا ہے، اور اس کی قرآن مجید نے بڑی شدت کے ساتھ نفی کی ہے۔ نہ ماننے والا تو شاید کبھی اللہ کو مان ہی لے، اور یہ جو مان کر اللہ کے ساتھ جو ہے وہ بیٹی بیٹے تجویز کرنے والے لوگ ہیں، ان پر ہی تو اللہ کا غضب بڑھتا ہے، اور نہ ماننا تو در حقیقت یوں سمجھیے آدھے کلمے کی تو تکمیل ہو ہی جاتی ہے۔ ہم نے وہ پہلے کہا تھا نا، معرفت کی آدھی تکمیل ہو جاتی ہے تسبیح سے، تو اسی طرح نہ ماننے سے جو ہمارا کلمہ ہے طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ایک شخص کہتا ہے میں نہیں کسی خدا کو مانتا، تو کم از کم لا الہ تک تو پہنچ گیا، لیکن جس نے تثلیث کا عقیدہ بنا کے رکھا ہوا تھا، اور جس پر کتنی محنتیں کرنی پڑیں قرآن کو اور محمد الرسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو، تو وہ تو بہرحال خیر چلیں، وہ تو اب اس کا دھڑن تخت ہوا، لیکن یہ کہ جو اس کے نتیجے نکلے وہ یہاں تک پہنچا، سفر کیسے طے ہوا، یعنی تثلیث کے عقیدے نے تو ایک جو بڑا مضبوط ایک مذہبی جو ہے وہ کلرجی وجود میں لے آیا تھا، تو یہ بے خدائی تک بات کیوں پہنچی؟ در حقیقت اسی وجہ سے پہنچی کہ یہ ایک ایسا غیر منطقی نظریہ کہ جس کو جو معقولیت گوارا ہی نہیں کر سکتا، افورڈ ہی نہیں کر سکتا۔ اب وہ بیٹا بھی ہے اور وہ خدا بھی ہے اور وہ جو ہے برابر بھی ہو گیا ہے، اور یہ کہ روح القدس بھی ہے اور اللہ تعالیٰ بھی ہے، اور پھر یہ کہ یہ آپس میں تینوں مل کے تو ایک بھی بن جاتے ہیں، اور ان میں سے کوئی ایک تینوں بھی ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ باتیں سن کے تو یقین ہی نہیں آتا کہ یہ انسان اس طرح کی بھی بات کر سکتا ہے، لیکن لوگوں نے کی ہیں، ایک میں تین ہیں اور تین میں ایک ہے۔ اب یہ بات آپ کرنے کے بعد اگلی بات آپ کو لازمی کرنے پڑتی ہے کہ سوال نہیں کرنا، وَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا۔ اب یہ آپ کو یہ کیے بغیر آپ کا چارہ ہی نہیں ہے، کیونکہ جو کچھ آپ نے کہہ دیا ہے وہ بچے کو بھی کے سامنے بھی آپ ثابت نہیں کر سکتے، نہ کسی پی ایچ ڈی کے سامنے ثابت کر سکتے ہیں، لہٰذا اب آپ نے منع کر دینا کہ بولنا نہیں ہے، پوچھنا نہیں ہے، سوچنا نہیں ہے،
اور جو سوچے، جو پوچھے، جو بولے یہ باغی ہے، یہ گستاخ ہے، یہ بدتمیز ہے، اور یہ کہ اس کی سزا موت ہے۔ اور یہ تھا جس نے یورپ کو ڈارک ایج میں رکھا ہے۔ اور بہرحال یہ قرآن مجید ہی کا نور ہے، یہی کتاب، سیدھی کتاب، اس کو جب مسلمان لے کے گئے ہیں یورپ میں اور وہاں پہ انہوں نے یونیورسٹیز کھولی ہیں، تو ٹھیک ہے، وہ مسلمان بھی اپنے جو بھی اس کی جو سماجی تعلیمات تھیں اور جو بھی اس کے اجتماعی نظام کے بارے میں اصولی رہنمائی اس نے دی تھی، اس سے انہوں نے صرف نظر کیا، لیکن یہ کہ اس کا وہ نور تو وہاں پہ پھیلا ہے نا، اور اس نور کے اندر یہ سب سے جو ایک قرآن مجید تو بہرحال انسان کے اندر ایک کرٹیسزم پیدا کرتا ہے۔ یہ تنقیدی نظر سے دیکھو، یہ ان شخصیات کو نمایاں کرتا ہے جنہوں نے اپنے معاشروں کو تنقیدی نظر سے دیکھا ہو۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کون ہیں، انہوں نے کیسے کیسے سوالات اٹھائیں، تو یہ اس طرح جو موسیٰ علیہ السلام کس طرح جو ہے وہ فرعون کے سامنے کھڑے ہو گئے، تو یہ تھوڑی اس نوعیت کی گستاخی سکھاتا ہے۔ یہ انسان کو آزادی کی جو ہے گستاخی، آزادی کی گستاخی، یہ انورٹڈ کاماز میں ہے یہ گستاخی، تو یہ تو سکھاتے ہیں۔ جبکہ جو وہ پوپ تھے یا جو بھی ان کے جو باقی مذہبی جو ان کے رہنما تھے، وہ انہیں سکھاتے تھے کہ چپ رہنا ہے، بولنا نہیں ہے، اسی پہ راضی رہنا ہے۔ تو جب قرآن مجید کی یہ والی تعلیمات مغرب میں عام ہوئی ہیں تو پہلے بھی ایک گھٹن تھی، اس گھٹن کے اندر ایک رد عمل موجود تھا، اس رد عمل کو مہمیز دے دی ہے قرآن نے، اور پھر رفتہ رفتہ جو ہے وہاں پہ آہستہ آہستہ ہی ہوتا ہے یہ عمل، ایک دن، یہ تو صدیوں کا عمل ہے، اور وہ ہمیں مارٹن لوتھر تو نظر آتا ہے، لیکن مارٹن لوتھر کے پیچھے کیا کچھ ہے وہ نظر نہیں آتا۔ تو در حقیقت یہ نور محمدی ہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا گیا، یہ وہ والے نور کی بات کر رہا ہوں۔ تو وہ ہے کہ جس کا پھر یہ اس نے روشن کیا، روشن خیالی جو آئی ہے، تو اس کے پیچھے جو روشنی ہے وہ وہی ہے کہ جو وادی بدخا سے پھوٹی تھی، اور اس کے نتیجے کے طور پر پھر وہ رد عمل ہوا۔ لیکن چونکہ خود مسلمان قرآن کو امام بنا کے نہیں چل رہے تھے، وہ اس کے ایک یوں سمجھیے کہ اس کی ایک تہذیب تو چل پڑی، اس کی بنیاد پر کچھ اصول تو چل پڑے، لیکن یہ کہ وہ اس وقت وہ ایمانی کیفیات باقی نہیں تھی کہ ہم نے اپنی عملی زندگی کے لیے رہنمائی بھی قرآن مجید سے لینی ہے۔ اب اس وجہ سے وہ جو بھی مغرب اس وقت مسلمانوں سے یہ والی رہنمائی تو نہیں لے سکا کہ قرآن کو امام بنانا ہے، لہذا وہ رد عمل، اور انسانی رد عمل کے اندر پھر یہ تو ہوتا ہے کہ وہ اس میں انتہا پسندی آئی جاتی ہے، اور پھر یہ کہ ساتھ شیطان بھی، اور شیطان کے پھر آلائے کار بھی۔ وہ یہودی تو پہلے ہی ان سے خطرہ اور خار کھائے بیٹھے تھے، اس لیے کہ یہ ذہن میں رکھیے کہ یہودیوں کو یروشلم سے عیسائیوں نے نکالا ہوا تھا۔ یروشلم کے اوپر اقتدار جب اسلام آیا تو عیسائیوں کا تھا، اور یہاں ان کا داخلہ زیارت کے لیے نہیں جا سکتے تھے، مسلمانوں نے تو پھر انہیں زیارت کرنے کی اجازت دے دی تھی، تو اور پورے یورپ میں ان کے ساتھ ذلت آمیز سلوک کیا جاتا تھا، تو ایک رد عمل ان کے اندر تھا، اور انہوں نے پھر اس کو مہمیز دے کر ان کو یوں سمجھیے کہ اس مذہب سے ہی بیزار کر دیا۔ اور یہ تہذیب جو آج ہمیں مذہب بیزار تہذیب نظر آتی ہے، جو کسی مذہب کو نہیں مانتی، نہ خدا کو مانتی ہے، نہ کسی جو ہے خالق کو مانتی ہے، تو اس کے پیچھے اگر آپ ٹریس کریں گے تو یہ غلطی ہے، یہ ابنیت کی غلطی تھی، نظریہ ابنیت کی، جس نے یہ سارے نتائج مرتب کیے، اور آگے در حقیقت دجال یہی تہذیب پروڈیوس کرنے والی ہے، اور اس کا فتنہ وہ ہے کہ جس فتنے سے آدم علیہ السلام سے لے کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے جو ہے نبیوں نے پناہ مانگی ہے، تو اس سے اندازہ لگاؤ کہ کتنا بھاری نتائج ہیں جو اس نظریے کے نکلنے والے ہیں۔ یہ جو مارکہ خیر و شر ہے، جس نے اب جا کے مارکہ روح و بدن کی صورت اختیار کرنی ہے، تو یہ در حقیقت اس نظریے کے نتائج و ثمرات ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اس پوری تہذیب کا پھر دھڑن تخت کرنے کے لیے وہی روح اللہ تشریف لائیں گے نا، تو یہ اس کے ساتھ ایک لنک بھی ہے۔